السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منگل کا دن ہے، یوم الثلاثاء، 27 جمادی الاولیٰ 1447 ہجری، 18 نومبر 2025۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی کمزوریوں کو پیش کرنا، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور جو زندگی گزر گئی غفلت میں اس پر ندامت کا اظہار کرنا۔ عام الفاظ میں ہم کہتے ہیں توبہ اور استغفار کرنا۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع، واپس لوٹ آنا، رجوع کرنا، پلٹ آنا۔ استغفار غفر سے ہے، غین فارا، ڈھانپ دینا، چھپا لینا۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے توبہ کرنے پر نہ صرف گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے بلکہ مٹا دیتا ہے، نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ مٹا دیتا ہے۔ اور اگر توبہ کرنے میں زیادہ اخلاص ہو، زیادہ رو رو کر اللہ کو منا لیا جائے، تو پھر ایک اور منظر سامنے آتا ہے جس کے بارے میں توبہ کرنے والے نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ 19واں پارہ سورہ فرقان کا بالکل آخر دیکھیے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جس نے سچے دل سے توبہ کر لی، ایمان مضبوط کر لیا اور نیکیاں کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالی گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ توبہ اور استغفار کا ایک مفہوم ہے گناہوں کے بعد توبہ کرنا، اور ایک ہے گناہوں کے بغیر رجوع کرنا، یعنی توبہ کرنا۔ گناہ نہیں کیے پھر بھی توبہ استغفار، گناہ نہیں کیے پھر بھی توبہ استغفار۔ اور جو زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل اللہ، صالحین، انبیاء کرام تک وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں پھر بھی استغفار پڑھتے ہیں۔ آقا علیہ السلام معصوم ہیں، پاک ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ انی لأستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم میں تو دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں ہم مجلس میں گنا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت میں بیٹھے بیٹھے 70 مرتبہ اور 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ توبہ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ توبہ لمن وجد بھی اور وجد بھی ہو سکتا ہے۔ بلند و بالا مقام حاصل کر لیا اس نے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن جب اس کو اعمال نامہ ملے، دائیں ہاتھ میں ملے اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ہر وقت استغفار کرے۔ من احب ان تسرہ صحیفته فلیکثر فیہا من الاستغفار۔ ایک بزرگ سے ایک شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت استاد جی، میں
درود شریف زیادہ پڑھوں یا توبہ اور استغفار زیادہ کروں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جو کپڑا میلا کچیلا ہوتا ہے اس کو پہلے دھوتے ہیں، دھونے کے بعد میں خوشبو لگاتے ہیں بھائی۔ توبہ استغفار پہلے کرو، توبہ اور استغفار، توبہ اور استغفار کثرت سے کرو تاکہ پاک صاف ہو جاؤ، تو اب خوشبو